بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ دل تھام کر سنیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے بھی منہ موڑ لیا۔ ایسا جبرائیل علیہ السلام کو آخر کیوں کرنا پڑا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ پر اچانک بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے پکارا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ کسی نے آواز سن کر جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت غشی طاری ہے اور آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ مگر اس شخص نے پھر پکارا کہ السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑ گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ، باہر کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ طاری ہے، اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، بیٹی فاطمہ، تمہیں نہیں خبر یہ کون کھڑا اجازت طلب کر رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا اور دوست کو دوست سے جدا کرنے والا مالک الموت ہے۔ انہیں مزید انتظار مت کرو، جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ رو پڑیں اور سمجھ گئیں کہ آج مدینہ ویران ہو جائے گا۔ بے ساختہ بول اٹھی، یا اللہ، تیرے رسول تو آج اس دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ مالک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ یوں ہی مالک الموت کے قدم گھر کے اندر پڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، نہ رو، تمہارے رونے سے آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے آنسو پونچھے اور دکھی دل کے ساتھ فرمایا کہ اے فاطمہ، ان قریب تو مجھ سے آن ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک الموت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ انہیں تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج آپ کا رسالت پہنچانے کا سفر ختم ہوا، آج قرآن کا پہنچانا تمام ہوا۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام کا بھی دنیا سے ناطہ ختم ہوا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھجوایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے آگے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت کو سجایا گیا، حور و ملائکہ آسمان پر آپ کے منتظر ہیں، رضوان جنت دروازہ کھولے آپ کا منتظر ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے بتاؤ کہ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے صرف ہونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر صرف دل ہی میں توبہ کرے تو 1000 برس کے گناہ بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کے داروغہ ہیں۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، اس کی دل کو قرار ایک پل کا نہیں ہے۔ آج اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائیں گے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک الموت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میری زیارت کرنے حاضر ہوئی ہو یا میری جان قبض کرنے؟ مالک الموت نے عرض کیا، مجھے خدائے بزرگ و برتر نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے پیارے رسول کی ہو ویسا ہی کرنا۔
اس لیے اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کروں گا، ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک جبرائیل علیہ السلام کی طرف کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا اشارہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو اپنے پاس بلانا پسند فرماتا ہے، دنیا میں آپ کا مزید رہنا پسند نہیں فرماتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ثابت ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر خدمت ہو گئیں۔ فرمایا کہ دیکھو صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی۔ اور پھر فرمایا کہ اے فاطمہ حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ جلدی چلو، تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت قریب ہے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر تڑپ اٹھی اور فرمایا کہ اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگ پڑے۔ ان کی آواز سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مجمع جو کہ حجرے کے گرد اکٹھا تھا رونے لگ پڑا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا رکھوالی کون ہوگا؟ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمہ میں روتا ہوں۔ اتنے میں صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تب فرمایا کہ اے علی میرے حجرہ کا پردہ اٹھاؤ تاکہ میں جی بھر کر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور صحابہ کو پاس بلایا تو وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگوں صبر کرنا، میں تم لوگوں کے لیے جا کر حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے، تم سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، مگر دین اسلام پر ضرور قائم رہنا اور صرف قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے آپ کی آواز آہستہ ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ ماتھے پر بے تحاشا پسینہ آ گیا اور بے ہوشی کا غلبہ طاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارہ سے رخصت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر کے پاس، اور وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر میزان عدل کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کے سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو مالک الموت سے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم مزید انتظار نہ کرو، جس کام کے لیے آئے ہو اسے پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ مالک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے اور تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر لایا گیا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہی ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے جلد اپنے پاس بلا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تکلیف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دیکھی نہ گئی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فرمایا کہ فاطمہ جب میری وفات ہو جائے
تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دل بھی پسیج گیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمانے کے بعد یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم سے جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری و ساری تھا۔ آخری وقت تک امت کے غم کو سینے سے لگائے رکھا۔ فوراً اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی کہ ہم آپ کی امت پر آپ سے 1000 درجہ زیادہ مہربان ہیں۔ اے میرے نبی، آپ اپنی امت کے غموں کو میرے سپرد کر کے اپنی موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یک بیک گردن مبارک کا مورا ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر من و عن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔